مغفرت نہیں ہوتی، اس رات بھی وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کا جو نافرمان ہے، والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے، اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ والدین کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ اپنے والدین کی قدر کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ والدین کی نافرمانی کرنا، فرمایا اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی والدہ کے بارے میں فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا اور میں نماز کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا اور یہاں سے دوسرے کمرے سے میری والدہ پکارتی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا، میں نماز توڑ کر کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہو۔ نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے حضور ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے تیسری دفعہ سوال کیا ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے چوتھی دفعہ سوال کیا ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا حق زیادہ ہے۔ ماں کے حق کو 3 دفعہ آپ نے بیان کیا اور باپ کے حق کو 1 دفعہ بیان کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے ماں کا حق عظمت کے حوالے سے اور بھی زیادہ ہے۔ اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور میں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہیں۔ جس نے اپنی والدہ، جس نے اپنے والدین کی خدمت کی تو گویا کہ جنت انہیں مل گئی، اور جو والدین کا نافرمان ہے تو کہا اس رات میں اتنے جہاں لاکھوں انسانوں کی مغفرت ہو رہی ہے، وہاں اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اس لیے ہم اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہم میں سے کون اپنی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اور کون سی بچی اپنے والدین کی بات نہیں مانتی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے والدین کو اگر ناراض کیا ہے تو آج ہی انہیں کہیں ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جہاں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، اللہ ایک دفعہ کہتا والدین کے ساتھ احسان کرو تو وہ ایک دفعہ کافی تھا، لیکن اللہ بار بار قرآن مجید میں مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اس حق کا علم ہو جائے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے، ان کے سامنے اف بھی نہ کیا جائے، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئے، ان کے سامنے ان کی ہر بات مانی جائے، اور آخر میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازم کر لیں کہ اے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحم نازل فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو آخر میں اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھلا دی۔ تو والدین کا جو نافرمان ہے اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مسلمان عورت یا مسلمان مرد اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ یا بغض رکھتا ہو تو کہا اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اپنے دل کے اندر بغض رکھنا، اپنے دل کے اندر عداوت رکھنا، اپنے دل کے اندر دشمنی رکھنا، اپنے دل کے اندر کسی کے لیے حسد رکھنا کا اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی ہے،
نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا اور صحابہ سے کہا کہ یہ جو شخص آنے والا ہے ابو طلحہ، ان کی طرف اشارہ کیا، کہا دنیا میں زندہ جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ جنتی اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے ایک عادت تھی، ہر بات کے اندر، ہر معاملے کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور یہی صحابیات کے اندر تھا۔ کچھ صحابیات حاضر ہوئے اللہ کے حضور، مرد تو ہم سے آگے بڑھ گئے، مرد جہاد میں جاتے ہیں، مسجد میں جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم عورتیں تو گھروں کے اندر مقید ہیں، نہ ہم جہاد کر سکتی ہیں، نہ مسجد میں نماز کے لیے آ سکتی ہیں، اللہ کے حضور وہ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان عورتوں سے کہا کہ تمہارا گھر کے اندر اپنی وقت میں نماز پڑھنا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ مردوں نے مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھ لی۔ اور پھر ان عورتوں سے کہا بچے کے لیے رات کو کسی وقت جاگنا یہ ایسا ہے جیسا کہ رات کو میدان جہاد میں پہرا دینا۔ اپنے بچے کے لیے رات کے وقت عورت جاگ رہی ہے اور اسے وہ ثواب مل رہا ہے جو ایک مجاہد کو میدان جہاد میں ثواب مل رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس صحابی کے بارے میں کہا کہ زندہ جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ جو صحابی آ رہے ہیں یہ زندہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے یہ بات سنی تو مجلس ختم ہوئی اور وہ اس صحابی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں اور 3 دن تک مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس صحابی کے ذہن میں تھا کہ آخر یہ چھپ کے کوئی عمل کرتے ہوں گے اور میں اس کا 3 دن میں وہ عمل دیکھ لوں گا اور پھر میں بھی وہ عمل کرنے لگ جاؤں گا اور مجھے بھی دنیا میں جنتی ہونے کی مہر لگا دی جائے گی۔ چنانچہ وہ صحابی ان کے آ گئے اور پورا دن اسی طرح گزرا، رات بھر وہ بھی جاگتے رہے، وہ ان کو دیکھتے رہے اور رات کو انہوں نے بھی تہجد پڑھی، انہوں نے بھی تہجد پڑھی۔ اگلا دن ہوا اسی طرح جو اعمال اس نے کیے وہ اعمال دوسرے صحابی نے کیے۔ 3 دن گزرے، اس صحابی کو ان 3 دنوں میں کوئی نیا عمل نظر نہیں آیا کہ آخر کس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اسے جنتی کہا ہے، کوئی نیا عمل تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ 3 دن کے بعد سلام کر کے جانے لگے تو اس صحابی سے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں آپ سے معلوم کروں کہ آپ کا کوئی ایسا عمل ہوگا کہ جس عمل کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے آپ کو جنتی کہا ہے، لیکن جو عمل میں کر رہا ہوں وہی آپ کر رہے ہیں، آخر آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں جنتی کا ٹائٹل دیا؟ وہ صحابی کہنے لگے میرے بھائی میرا تو اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جو اعمال آپ کر رہے ہو یہی اعمال میں بھی کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ شاید اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ہوگا۔ اس صحابی نے کہا کون سا عمل ہے؟ کہا میرا عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو رات کو سوتے وقت اپنے دل کو تمام لوگوں کے کینے سے، بغض سے، دشمنی سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، میرا دل سب کے لیے معاف ہوتا ہے، سب کے لیے صاف ہوتا ہے۔ تو کہا اس صحابی نے اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ہم اپنے گھروں کے اندر، گھر میں رہتی ہیں تو گھر کے اندر ساس بہو کی آپس میں کبھی انبن ہو جاتی ہے، جب برتن آپس میں ہوتے ہیں تو برتن ضرور ٹکراتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر کینہ رکھنا، دلوں کے اندر بغض رکھنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو جلدی معاف کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کے عذروں کو جلدی معاف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورت حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق معاف کر دے کہ بھائی وہ حق پر ہے، میری بہن میری اور ماں وہ حق پر ہے، لیکن حق پر ہونے کے باوجود وہ کہہ دے میں معاف کرتی ہوں اپنا حق، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں اس کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت میں اس کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو دوسرے کو معاف کرنے والا ہے، اپنے اس دل کو صاف رکھنا،
یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ دلوں کے اندر کینہ رکھنا، دلوں کے اندر بغض رکھنا، تو اس رات کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھے گا، اپنے دل کے اندر بغض رکھے گا، اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی ہمیں سکھائی، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ فلاں نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، فلاں نے فلاں شادی میں ہمیں نہیں بلایا، فلاں نے فلاں دعوت میں ہمیں نہیں بلایا، ہم کیوں بلائیں؟ نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے وہ آپ سے توڑ رہا ہے، آپ اس سے جوڑیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تیرے ساتھ برائی کی تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تجھ پر ظلم کیا تو اسے معاف کر دے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں، وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ بھی برائی کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہا، آپ پھر بھی ان کے ہاں جاتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہماری غلطی ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہ ہونے کے باوجود آپ اپنی غلطی مانتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور باقی حدیث میں اور بھی تذکرہ ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح مردوں سے کہا گیا کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے، مرد حضرات، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ جو رات آنے والی ہے جسے شب برات کی رات کہتے ہیں، لیلۃ البرات کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، لیلۃ المغفرہ کہتے ہیں، اس رات میں اللہ رب العزت انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آتا ہے اور ایک پکارنے والا پکار اٹھتا ہے، پکارتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کون ہے آج مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، آج میں اس کی مغفرت کروں گا۔ حل من مسترزق فارزق له، کون ہے آج مجھ سے رزق طلب کرنے والا، آج میں اسے رزق دوں گا۔ کون ہے آج مجھ سے اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل کو حل کرنے والا، آج میں اس کی پریشانیاں اور اس کے مسائل حل کروں گا۔ تو یہ بڑی قیمتی رات آنے والی ہے، اس رات کی ہم قدر کریں، اس رات کو عبادات سے مزین کریں، خرافات کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ شیطان نے مبارک راتوں کے اندر ہمیں خرافات میں لگا دیا ہے، اور ایسی خرافات میں کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادت ضائع ہو جائے۔ شیطان ہمیں اس میں لگا لیتا ہے اس رات میں فلاں یہ کھانے بناؤ، فلاں یہ بناؤ، فلاں بنانا چاہیے، اس رات میں فلاں ہونا چاہیے، عورتوں کو قبرستان کی طرف بھیج دیا، یا اس رات میں یہ جماعت نفل کی جماعت ہونی چاہیے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفل الگ منفرد نماز ہے، آپ کو چاہیے آپ اس رات میں اکیلے تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے آپ کو عبادات کے اندر اس رات کے اندر لگائیں۔ تو یہ تو بات ہوئی شب برات کی اور شعبان کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ باقی اگر کسی مہینے میں زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس مہینے میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اسلامی تاریخ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ویسے بھی مستحب ہے،
اور نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن آ رہے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر اگر ہم مسلسل روزے بھی رکھیں گے تو یہ 3 دن روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جس مہینے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں اب تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اے لوگوں اب تم پر بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تمہارے آگے بڑھنے کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی بندی نیک اعمال میں آگے بڑھنے والی ہے۔ اللہ اس مہینے کے اندر تمہارے نیک عبادات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام باقی مہینوں میں بھی عبادات کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ 3 چیزوں کے اندر آپ کی 3 چیزوں میں کثرت ہوا کرتی تھی۔ پہلے نمبر پر عبادات میں اتنی کثرت کیا کرتے تھے حتیٰ یتورط قدماہ، کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، آپ اتنی عبادات کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر آپ دل کھول کر اس مہینے میں اللہ کے راستے میں صدقات دیا کرتے تھے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، زیورات موجود ہیں ہر ایک کے پاس، اس لیے اپنی زیورات کی زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں اور خرچ کیا کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انفق ینفق، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2000 درہم کی بوری آئی اور بھری ہوئی آئی، اپنی خادمہ سے کہا اسے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، ساری کی ساری رقم خرچ ہوئی۔ آج کے حساب سے یہ لاکھوں کروڑوں بنتے ہیں۔ اور خادمہ واپس آئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، کہا افطاری میں کیا ہے؟ خادمہ نے کہا کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ پگلی پہلے بتاتی کچھ افطاری کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں۔ یعنی اتنی رقم آئی اور ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ یہ صحابیات کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے دیا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ چلا ہے، یہ مسئلہ بھی آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ بعض عورتیں کہتی ہیں 7.5 تولہ سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے 7.5 تولے کا اعتبار اس جگہ ہوتا ہے، اس ملک میں ہوتا ہے جس ملک میں سونے کی کرنسی ہو، جس ملک میں دینار ہو، جس ملک کے اندر نقدی نہ ہو، وہ سونے کی کرنسی ہو، وہاں پر اعتبار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 52.5 تولے چاندی کا اعتبار ہوگا، سونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کسی کے پاس ہے، چاہے وہ 1 تولہ نہیں آدھے تولے کے اندر بنتی ہو وہ رقم، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے آج کے حساب سے اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ نبی علیہ السلام کے تیسرے عمل میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ تھا آپ اس مہینے میں رمضان میں مناجات میں گردیا زاری کیا کرتے تھے۔ آپ کے مناجات بہت زیادہ ہو جایا کرتے تھے، آپ اللہ کے سامنے بہت زیادہ رویا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے میں آپ کی مناجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ جیسے غلام ہوتا ہے، غلام اگر مالک سے ناراض ہو جائے تو مالک سے ناراض ہونے کے بعد غلام اپنے مالک کے پاؤں پڑتا ہے، غلام اپنے مالک کے پاؤں پڑتا ہے، روتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیا جائے۔ ہم بھی 11 مہینے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ 1 مہینہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے رب کو منانے والے بن جائے، اس مہینے کے اندر رب کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ اور شیطان نے ہمیں کن کاموں میں لگایا؟ افطاری کا وقت جہاں پر ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی جب افطاری کے وقت وہ دعا کر رہا ہو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا عادل بادشاہ کی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مظلوم کی بد دعا، یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ افطاری کا وقت ہے اور شیطان نے ہمیں مختلف کاموں میں لگا دیا
کہ آج سموسے بنانے ہیں، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، اینڈ وقت کے اندر جہاں دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت میں ہم کھانا بنانے میں مشغول ہیں۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے کہوں گا، روزہ کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے تمام معمولات سے فارغ ہو جائے اور اس وقت یکسوئی سے ہو کر اللہ کے سامنے مانگیں۔ اگر دنیا میں کوئی ولی کسی کو کہے، کوئی بزرگ کہے کہ بھائی فلاں وقت میں آپ کی دعا قبول ہوگی، جتنی چاہے دعا مانگ لینا، تو بتائیں وہ بندہ اس وقت کا انتظار نہیں کرے گا؟ اور اس وقت میں وہ کتنی دعائیں مانگے گا؟ ساری دعائیں وہ کہے گا کہ اللہ میری یہ بھی پوری فرما، یہ بھی فرما، یہ بھی فرما۔ جب اللہ کے نبی، جب امام الانبیاء، جب امام رحمت للعالمین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہو رہی ہے، تو پھر ہم ان کی بات میں عمل کیوں نہ کریں؟ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے کہوں گا، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے اندر بھی شب برات کی رات کو بھی عبادات سے مزین کریں، بدعات سے اور مختلف کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔